بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ بیان سماعت فرما رہے ہیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بعض لوگ وکیل مقرر کرتے ہیں۔ وکیل کا مطلب کسی کو وہ پیسے سپرد کر دیتے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کر دینا۔ دینے والے کو موکل کہتے ہیں، جس کو دی جا رہی ہے اسے وکیل کہتے ہیں۔ جس کو آپ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ پیسہ دے دینا، وکیل کہلاتا ہے۔ تو اس میں موکل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو موکل ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ جس کو پیسہ دے رہا ہے، تو دینے والے پر نیت لازم ہے، جس کو دے رہے ہیں اس پر لازم نیت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے، بھائی یہ فلاں فقیر کو دے دینا، فلاں مسکین کو دے دینا۔ اگر آپ نے اس شخص کو متعین کر دیا ہے، یا فلاں مدرسے میں دے دینا، یا فلاں طالب علم کو دے دینا، اگر آپ نے وہ شخص متعین کر دیا ہے تو وہ وکیل اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے کہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر مطلق کہا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں، کسی کو بھی دے دینا، اب آپ نے مطلق کہا، کوئی شخص کوئی ادارہ آپ نے متعین نہیں کیا، تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ وکیل خود شرعی فقیر ہے، وہ خود بھی پیسے رکھ سکتا ہے۔ اپنے بالغ بیٹا جو فقیر ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ فقیر سے مراد میں نے بتا دیا، جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، تو وہ شخص فقیر کہلاتا ہے۔ تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر شرعی فقیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ خود بھی رکھ سکتا ہے، اپنے بالغ اولاد کو بھی دے سکتا ہے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے، اور کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اگر دینے والے نے متعین کر دیا ہے، پھر یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو موکل نے جس کو دینے کا کہا تھا، یہ وکیل اسی کو دے گا۔ اس میں زکوٰۃ دینے میں نیت کا اعتبار ہے۔ نیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ فوراً بتا دیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، جو دل میں آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ سامنے والا پوچھے آپ کا کیا ارادہ ہے، تو آپ فوراً جواب دیں، سوچنے نہ لگ جائیں۔ اگر آپ سوچنے لگ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت صحیح نہیں تھی۔ تو اس میں زکوٰۃ میں نیت کا اعتبار ہے، اور نیت زکوٰۃ دیتے وقت دیکھی جائے گی کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس کی نیت کیا تھی، یا جب پورا سال زکوٰۃ کا چل رہا ہو، جب یہ پیسے علیحدہ کر رہا ہو زکوٰۃ کی نیت سے، تو بھی اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور زکوٰۃ کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے دیتے وقت۔ اگر اس نے وکیل کو دے دیے پیسے اور اس کی نیت نہیں تھی، اس نے پتہ نہیں تھا کہ میں زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، نفل کے دے رہا ہوں، کوئی اس نے نیت نہیں کی، تو وہ نفل ہی شمار ہوگا۔ فرض کے لیے اسے زکوٰۃ کی نیت کرنا ہوگی کہ میں جو وکیل کو پیسے دے رہا ہوں، جس کے سپرد کر رہا ہوں زکوٰۃ دینے کے لیے، موکل کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ میں کس لیے دے رہا ہوں۔ اگر اس نے فقیر کو دیے اور فقیر کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے، تو موکل اس وقت نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے خرچ کر لیے تو پھر موکل نیت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت کا اعتبار ہے جب فقیر کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا۔ اگر اس کا مال ہلاک ہو گیا، پورا سال چل رہا تھا، سال ختم ہونے والا تھا کہ مال ہلاک ہو گیا، چوری ہو گیا یا اور کسی وجہ سے ہلاک ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے خود جان بوجھ کر اسے ہلاک کیا ہے، اس کے فعل سے ہلاک ہوا ہے، تو پھر یہ بری الذمہ نہیں ہوگا، اسے زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم تھی۔ اس کے فعل سے یہ ہوا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ وکیل کے مسائل تھے، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم لوگ اکثر یہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ یہ پیسہ فلانے کو دے دینا، لیکن اس پر آپ نیت ضروری کرنی چاہیے۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔